سر مجھے چھٹی چاہیے 1 مہینے کی۔ خیر ہے کیپٹن شاکر، اس سے پہلے آپ نے اتنی چھٹیاں نہیں کی۔ جی سر سب ٹھیک ہے، اماں ہمیشہ گلہ کرتی ہیں تھوڑے دن کے لیے آتے ہو اسی لیے۔ اور میری شادی ہے، شاکر نے کچھ جھجک کر کہا۔ اچھا مبارک ہو جوان، زبردستی ہو رہی ہے؟ نہیں سر زبردستی کیوں، آپ کی شکل سے یہی لگ رہا ہے۔ نہیں سر یہ بات نہیں ہے، میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہ رہا، ایک بار وزیرستان سے آ جاؤں پھر، اور پتہ نہیں آؤں بھی کہ نہیں۔ میں نہیں چاہتا سر کسی کی زندگی خراب ہو۔ تو یہ بات ہے۔ اس پاکستانی آرمی میں لاکھوں فوجی ہیں، تو کیا اب وہ سب شادی نہ کریں؟ سر وہ ابھی ٹین ایجر ہیں، تو کیا ہوا جوان، ہم فوجی تو وطن پہ قربان ہو جاتے ہیں۔ اصل حوصلہ تو ہماری فیملیز کا ہوتا ہے، جو بعد میں پوری زندگی ہمارے بغیر گزارتے ہیں۔ دل ٹوٹے ہوتے ہیں، آنکھ بھری ہوتی ہیں، مگر زبان پہ صرف الحمدللہ ہوتا ہے۔ آج ہی جاؤ اور شادی کرو۔ یس سر تھینک یو سر، اور ہاں گھر جا کے ویٹ مت کرنا، فوراً بارات لے جانا۔ یس سر۔ شاکر مسکرایا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں اماں، کب آنا ہے؟ تجھے یاد ہے نا پرسوں تیری بارات ہے؟ جی اماں کل آ جاؤں گا، پکا آ جانا، تمہارا ہونا ضروری ہے، ورنہ تیرے بغیر ہی شادی کر لیتی۔ ہاں ہاں اماں آپ میری ہی شادی کی بات کر رہی ہیں نا؟ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ اچھا سوری اماں، اس بار پورا مہینہ رہوں گا، اب تو خوش ہو جائیں۔ اماں آپ کو پتہ ہے نا میں ایک فوجی ہوں۔ ہاں پتہ ہے، اماں کی آواز بھر آئی۔ اور تجھے پتہ ہے نا تو میری اکلوتی اولاد ہے۔ اماں میں ہمیشہ دھرتی ماں کے لیے آپ کا دل دکھا دیتا ہوں، پر کیا کروں، میری اس ماں کو بھی میری بہت ضرورت ہے۔ اچھا اماں ہم میری شادی کی بات کر رہے تھے۔ اماں مسکرائی۔ اچھا کب؟ اماں آپ بھی نا، میری دلہن کا تو بتائیں کیسی ہے وہ؟ جیسی دلہنیں ہوتی ہیں، وہ بھی شاکر کی ماں تھی اماں، پیاری ہے، بہت پیاری، خوبصورتی میں تیری ٹکر کی ہے۔ اچھا پھر تو ابھی آنا پڑے گا، ویٹ نہیں کر سکتا، تو آ جا۔ آ گیا، دروازہ کھولیں۔ کون سا گیٹ؟ نہیں اپنے روم کا۔ او میرا لال کیسا ہے تو، کیوں تنگ کرتا ہے ماں کو؟ بتا کے کیوں نہیں آیا؟ بتا کے آتا تو اتنی خوشی کیسے دیکھتا آپ کے چہرے پہ؟ چل ہٹ شریر، میں کھانا لاتی ہوں۔ نہیں کھانے کو چھوڑیں آپ، چلیں۔ کدھر؟ دلہن لینے۔ کیا تو پاگل ہو گیا ہے آج؟ کیسے؟ بارات تو اماں آپ نے انہیں بتایا نہیں میں فوجی ہوں؟ بتایا ہے، میرا بیٹا کیپٹن ہے، اماں نے فخر سے کہا۔ تو پھر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، آپ بات کریں۔ لے بلا یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، اماں آپ بات کریں نا۔ اماں نے واقعی فون کیا تو وہ لوگ مان گئے، 1 گھنٹے میں بارات لے کر آ جائیں، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ مائی کون تھا؟ شاکر بچوں کی طرح خوش ہوا۔ اچھا چل جا اپنے ابا سے مل لے، اور چاچو پھپھو سے کہہ سب تیار ہو کے آ جائیں۔ آدھے گھنٹے میں بارات ریڈی تھی، راستے میں شاکر گاڑی روک کے کھانا پیک کروا لیا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا، دلہن بھی تیار بیٹھی تھی، نکاح ہوا اور 2 گھنٹے میں دلہن شاکر کے بیڈ روم میں تھی۔ ماشاءاللہ آپ میری سوچ سے بھی زیادہ پیاری ہیں، اور آپ پہ آ کے خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں ایسے گھل مل گئے تھے جیسے برسوں سے ساتھ تھے۔ وہ جو مہینے کی چھٹی پہ آیا تھا، تیسرے دن ہی کال آ گئی۔ اماں سعدیہ مجھے جانا ہوگا، اچانک کال آئی ہے۔ اماں خاموش ہو گئیں، پر سعدیہ ہمت کر کے بولی، تو ٹھیک ہے نا، 3 دن بہت ہیں، اب لمبی چھٹی پہ آئیے گا۔ کیا ہو گیا ہے شاکر، آپ اتنے سیڈ کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھ سے محبت ہو گئی ہے، چھوڑنے کو دل نہیں مان رہا؟ اماں مسکرائیں۔ ہماری یونٹ وزیرستان موو ہو رہی ہے۔ اماں اور سعدیہ کی ہنسی سیکنڈز میں غائب ہو گئی۔ ابھی سے اماں میں جلدی آ جاؤں گا، وہ لوٹ گیا تھا۔ اماں اور سعدیہ سارا دن بلائی پھرتی۔ ابا تو پہلے ہی خاموش رہتے تھے، ابھی اور خاموش ہو گئے تھے۔ سعدیہ کو دیکھ اماں کو خفگی ہوتی۔
22 کا وہ اور 18 کی یہ، ابھی تو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہیں۔ اللہ جوڑی سلامت رکھے۔ ان کی شادی کو مہینہ ہو گیا تھا، مگر سعدیہ کو سال لگتا تھا۔ کبھی منٹ 2 منٹ فون پہ بات ہو جاتی تھی، اس سے زیادہ اجازت نہ ملتی۔ سعدیہ اماں کے ساتھ سو رہی تھی، ابا ڈیرے پہ تھے۔ اماں کا موبائل بجا، بڑبڑا کے دونوں اٹھ بیٹھیں۔ اللہ خیر، السلام علیکم، زندگی سے بھرپور آواز۔ ماں صدقے، اماں دروازہ کھولیں، میری بیوی اندر ہے۔ شاکر مسکرایا تھا۔ آئے، تو اندر کیسے آیا؟ اماں اور سعدیہ دروازے کی طرف لپکی، دیوار پھیلا کے۔ بتا کہ کیوں نہیں آئے؟ سعدیہ کی آنکھیں چمکیں۔ شاکر نے نرمی سے سعدیہ کی آنکھیں صاف کیں۔ اتنی محبت کیسے دیکھنے کو ملتی؟ اگر بتا کے آتا تو میں کھانا لاتی ہوں۔ ہاں اماں، بہت بھوک لگی ہے، جلدی کریں، مل کے کھاتے ہیں۔ اماں گئی تو سعدیہ شاکر کے سینے پہ سر رکھ کے سسک پڑی۔ یہ کیسا استقبال ہے بھائی؟ شاکر نے اپنے بازو پھیلائے۔ بہت برے ہیں آپ، کوئی ایسے چھوڑ کے جاتا ہے نئی نویلی دلہن کو؟ ارے میں آپ کو 2 مہینے سے پہلے اب نہیں جانے دوں گی، میرے پاس صرف 2 دن ہیں۔ شاکر کی گرفت ڈھیلی ہوئی، سعدیہ خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ شاکر بھی پریشان ہو گیا۔ شاکر پریشان نہ ہو، سعدیہ ابھی بچی ہے، آہستہ آہستہ تیری مصروفیات سمجھ جائے گی۔ جی اماں۔ کمرے میں آیا تو وہ لائٹ آف کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ شاکر مسکرایا، مگر ساتھ ہی چیخ نکل گئی۔ کمرے کی شاید سیٹنگ چینج کی گئی تھی۔ بیڈ کی پانتنی سے ٹکرا گیا۔ ہائے میرا گوڈا! ہاں ہاں، سعدیہ بھاگی آئی۔ دیکھیں کدھر لگی ہے۔ پہلے لائٹ آن کرو، دکھائیں، پہلے تم اپنے دانت اندر کرو۔ ہائے امی! اچھا بس بھی کریں، اب اتنا بھی زور سے نہیں لگا کیپٹن صاحب۔ ناراضگی ختم ہو چکی تھی، وہ دونوں ڈھیر ساری باتیں کر رہے۔ 2 دن بعد وہ چلا گیا، اس کے ساتھ گھر کی ساری رونق بھی چلی گئی تھی۔ پھر خاموشی نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ سر آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، کیا بات ہے سر؟ یار وہ نہیں سمجھتی، اداس رہتی ہے تو میرا دل بھی پریشان ہی رہتا ہے۔ ڈونٹ وری سر، بھابھی وقت کے ساتھ ساتھ یوز ٹو ہو جائیں گی۔ کافر سے لڑنا آسان ہوتا ہے، مگر مذہب کا لبادہ اوڑھ کر جب ہمارے ہی لوگ ہمارے سامنے کر دیے جاتے ہیں تو لڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مگر پاک فوج کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ان کا پورا پلان ریڈی تھا اور آسانی علی کی وجہ سے ہو گئی تھی۔ وہ دہشت گردوں میں ان کا ساتھی بن کے شامل ہوا تھا۔ مین ایریا میں کیمرے لگا دیے تھے، جس سے لوگوں اور اسلحے کی تعداد کا تعین ٹھیک سے ہو گیا تھا۔ بس کل فائنل آپریشن سٹارٹ کرنا ہے۔ وہ لیٹا ہوا تھا جب واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ ٹون بجی۔ سعدیہ کی پریگنینسی رپورٹ تھی، پازیٹیو پہ سرکل کیا ہوا تھا۔ واؤ، سب اندر آ گئے۔ سر خیریت ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ عاصم کو اس کی دماغی حالت پہ شک ہوا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، میں جنت کا دروازہ بننے والا ہوں۔ جنت کا دروازہ؟ ہاں نا، ماں کے قدموں تلے جب جنت آ جاتی ہے، باپ بھی تو جنت کا دروازہ ہے نا۔ او مبارک، سر مبارک، سب اس سے گلے ملے۔ سر اب منہ کیسے میٹھا کریں؟ پیٹو تم کھانے کا ہی سوچنا، عاصم نے اسے ڈانٹا۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، پتہ نہیں واپس جانا بھی ہے کہ نہیں، ابھی منہ میٹھا کر لیں۔ سب خاموش ہو گئے۔ یہ ممکن نہیں ہے اب۔ عاصم منع مت کرو، عادل کا دل چاہ رہا ہے تو منع مت کرو۔ بٹ شاکر سر، ایسا پاسبل نہیں ہے، ہم خود اس وقت اس سرنگ میں چھپے ہوئے ہیں۔ ہاں پر عادل کو انکار مت کرو۔ عاصم عادل کو ایک تکڑی گھوری سے نواز کے باہر چلا گیا۔ 2 گھنٹے ہو گئے ہیں سر، ابھی تک عاصم واپس نہیں آیا۔ اب عادل کو یہ فکر لگ گئی تھی، ادھر قدم قدم پہ موت ہے، موت سے ڈر نہیں لگتا، ضرور آئے، مگر مشن کمپلیٹ ہونے کے بعد۔ شاکر نے بڑی خاص نظروں سے عادل کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوگا، آ جائے گا، ابھی تم لوگ نماز پڑھو، میں آتا ہوں۔ اماں کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں، تو کیسا ہے؟ ٹھیک ہوں، بہت بہت مبارک ہو، میرا پوتا آنے والا ہے۔ اماں میں بہت خوش ہوں، میری جگہ فل ہو جائے گی۔
تیری جگہ کون لے سکتا ہے؟ اماں اپنا بہت خیال رکھیے گا اور سعدیہ کا بھی۔ تو ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ اچھا لے سعدیہ سے بات کر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، اور آپ؟ میں بھی، مبارک ہو بہت بہت۔ آپ کو بھی شاکر، پلیز آپ آ جائیں، مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے۔ آؤں گا، جلد آؤں گا۔ اچھا سنو، فجر ٹائم میں فون کروں گا، فون پاس ہی رکھنا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ سعدیہ اپنا بہت خیال رکھنا۔ آسے مٹھائی لے آیا تھا، شاکر نے اپنے ہاتھوں سے سب کو کھلائی۔ فجر کے وقت پوری ٹیم نکل گئی تھی، علی کی وجہ سے راستہ بالکل کلیئر تھا۔ علی نے کمال مہارت سے کیمرے ہر جگہ لگائے تھے۔ میجر طلال فجر کے وقت ہی لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ گئے تھے، انہیں شاکر پر پورا بھروسہ تھا۔ شاکر نے انہیں شرمندہ نہیں کیا تھا، ان کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا تھا۔ جیسے ہی یہ لوگ انٹر ہوئے، نعرہ تکبیر لگا کے سب سے پہلا فائر علی نے کیا تھا۔ یہ 11 تھے اور وہ لوگ کمانڈر سمیت 35 لوگ تھے۔ سارے کے سارے دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے تھے۔ ان لوگوں میں سے 8 لوگ شہید ہوئے تھے۔ عادل شدید زخمی ہوا تھا، شاکر اور عاصم ٹھیک تھے۔ عادل کو ایک سائڈ پہ لٹا کے یہ دونوں اندر آ گئے۔ اندر کوئی بھی نہیں تھا، یہ مین ایریا تھا جسے اب آزاد کروا لیا گیا تھا۔ دونوں بہت خوش تھے۔ عاصم جوش سے آگے بڑھ کر شاکر کو گلے لگنے لگا تھا، جب شاکر نے اسے زور سے دھکا دیا، گولی شاکر کے عین دل کے قریب لگی تھی۔ تقریباً 10 لوگ اندر داخل ہوئے تھے۔ عاصم نے دھڑا دھڑ فائر کیے، شاکر کا پسٹل بھی رکا نہیں تھا، سب کو مار کے ہی رکا۔ دونوں لیٹے ہوئے تھے، ہلنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ دور سے ہی ایک دوسرے کو وکٹری بنا کے دکھائی اور کیمرے میں دیکھ کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا اور آنکھیں بند کر لی۔ میجر طلال کی آنکھیں بھیگی تھیں، مگر انہوں نے بے دردی سے آنسو روکے۔ سعدیہ ایسی سوئی کہ صبح 8 بجے آنکھ کھلی۔ شاکر نے فون کرنا تھا۔ فجر ٹائم موبائل فون اٹھایا تو اس پہ ایک مس کال اور ایک میسج تھا، اپنا خیال رکھنا اور ایک آنسو نہ بہانا۔ پھر وہ فون کرتی رہی بار بار، مگر نمبر بند تھا۔ پریشان ہو کے اماں کی طرف بھاگی۔ اماں، شاکر کا فون کیوں بند ہے؟ ابھی رات کو تو بات ہوئی تھی، کر لے گا فون۔ نہیں اماں، میں نے ابھی بات کرنی ہے۔ سعدیہ پتر، وہ آپریشن پہ ہے۔ اماں، ابھی اسی وقت بات کرنی ہے۔ اچھا چل ٹھیک ہے۔ وہ فون کرتی رہیں بار بار، مگر نہیں ملا۔ 1 گھنٹے بعد میجر طلال کا فون آ گیا۔ لے دیکھ سعدیہ، وہ غصہ کر گئے ہوں گے، شکایت کے لیے فون کیا ہوگا۔ اماں نے فون اٹھایا۔ کیسی ہیں ماں جی؟ ٹھیک ہوں بیٹا۔ وہ بچی بار بار فون کر رہی تھی۔ ماں جی، اس وقت گھر کون کون ہے؟ میں ہوں، سعدیہ ہے اور شاکر کے ابا اور باقی چاچا لوگ۔ جی بیٹا، ساتھ ہی گھر ہے، آپ میری ان سے بات کروائیں۔ اچھا، چاچو سے بات کروائی۔ سر، شاکر بیٹا شہید ہو گیا ہے، آپ ان کی فیملی کو آہستہ آہستہ بتائیں۔ اور مشن سکسیسفل، میجر صاحب کی آواز بھرائی۔ الحمدللہ۔ ڈیڈ باڈی کل تک پہنچے گی۔ ٹھیک ہے، ہم استقبال کی تیاری کرتے ہیں۔ اماں نے سہارے کے لیے چیئر پکڑی۔ چاچو کی آنکھیں بھر آئیں۔ کب آئے گا وہ؟ کل۔ اماں، یہ شاکر اس بار پھر سرپرائز کے چکروں میں تھا۔ چلو اچھا ہوا میجر صاحب نے بتا دیا۔ میں نے اپنی بری کے تمام کپڑے سلائی کروانے ہیں اور کالج سے بھی چھٹیاں لینی ہیں۔ چلیں گھر؟ گھر میں لوگوں کی آمد شروع ہو گئی تھی اور ٹینٹ لگنے لگ گئے۔ سعدیہ نے کپڑے واپس رکھے اور سین میں آ کے بیٹھ گئی۔ اماں، اللہ کی یہی مرضی تھی، آنسو مت بہائیے گا، آپ کا بیٹا فرض پورا کر کے گیا، اس کا بیٹا آپ کا سہارا بنے گا۔ اماں کے آنسو لٹکے۔ اللہ کی مرضی اماں سے اس کی تھی۔ یہ آپ کا منی آرڈر، اس مہینے کا خرچہ، اور یہ میرا بااصول فوجی۔ سعدیہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنا خیال رکھنا اور رونا مت۔ نہیں روں گی میری جان۔ آنسو لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ کبھی نہیں روں گی۔
جوان شہادت پہ پورا علاقہ رویا تھا، مگر گھر والوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔